وہ دوائی جو ہے تھوڑا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قابل احترام دینی و میری بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کی اس خوشی کے موقع پر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا عیدین کے موقع پر ان کلمات کا کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے ہم تمام لوگوں کو کہتے رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، آج کے اس دن کا تعلق انبیاء کرام کے مقدس قافلے سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ان کے ہونہار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور رتبہ عطا کیا، اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 68 مقامات پر کیا ہے. گننے والوں نے گنا کہ 68 بار یا 69 بار اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. اور ان کی عظمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی نبی کے حوالے سے اپنی آخری کتاب کے اندر صاف طور پر کہا کہ وہ میرا خلیل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، دنیا کی جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کی سیرت میں بہت ساری باتیں کام کی ملیں گی، فائدے کی ملیں گی. ان کی سیرت میں زندگی میں بہت سارے پیغامات دنیا کے عام انسانوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر ان کی سیرت میں بہت سارے پیغامات دنیا انسانیت کے لیے رکھے ہیں. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اے دنیا کے انسانوں سن لو، قیامت تک آنے والی انسانیت سن لے اور اپنے دماغ میں محفوظ کر لے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ہستی تمہارے لیے مسلمانوں اسوہ اور آئیڈیل ہو سکتی ہے، کوئی ہستی ایسی تمہارے لیے ہے جس کے نقش قدم پر چل کر کے تم اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزار سکتے ہو اور اللہ کی نگاہوں میں محترم بن سکتے ہو،
تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. ان کی پیروی کرو, انہیں اپنا اسوہ اور آئیڈیل مانو. انہوں نے کس طریقے سے رب العزت کو راضی کیا, کس طریقے سے انہوں نے توحید کی دعوت اپنے قوم کے درمیان عام کی, اس پر غور کرو. اور اس کے بعد میں اگر دوسری کوئی شخصیت ہم تمام مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے قیامت تک اسوہ اور آئیڈیل ہو سکتی ہے, فلمی دنیا کی کوئی شخصیت نہیں, کوئی اور شخص نہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہی دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اسوہ اور آئیڈیل ایک مسلمان کو بنانا ہے. دنیا کے اندر تیسری کسی شخصیت کو, چاہے وہ کوئی ہیرو ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی فیلڈ کا کتنا بڑا ماہر اور ایکسپرٹ کیوں نہ ہو, مسلمان کے لیے ان دو کو چھوڑ کر کے کسی تیسرے کے نقش قدم پر چلنا, کسی تیسرے کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانا, چاہے بال کے معاملات ہو, لباس کے مسائل ہو, تجارت کے معاملات ہو, دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ان دونوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے, کسی اور کے نقش قدم پر چلتا ہے, فقد ضل ضلالا مبینا, تو یاد رکھو میرے بھائیو, ایسا مسلمان گمراہ ہو جائے گا. دنیا کی تاریخ کہتی ہے, دنیا کی تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کر کے جب بھی کسی قوم نے, جب بھی کسی فرد اور شخص نے, جب بھی کسی جماعت نے کسی تیسرے کو اپنا رول ماڈل بنایا, کسی تیسرے کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنایا, تو وہ سیدھے گمراہ ہو گیا, اور گمراہ ہونے والا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ اس کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ, ہماری زندگی کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہمارا توحید ہے, وہ ہمارا توحید ہے. ہمارے عقیدے سے زیادہ قیمتی دولت اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے, ہمیں اپنے توحید کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑے, اپنا گھر چھوڑنا پڑے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے, اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے, سب کو چھوڑ دینا گوارا ہمیں کرنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے, مسلمانوں تمہارا توحید تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ توحید کے معاملات میں ہم کسی سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. بزنس کر رہے ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں ہم ہیں, غیر مسلم ہیں, لین دین ہے ہمارا, جہاں عقیدے کا معاملہ آئے گا وہاں مجھ سے الگ ہو جائے گا. بزنس کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی عیدیں ہیں, تیوہاریں ہیں, وہ اپنے تیوہاروں کے موقع پر ہمیں دعوت دیتا ہے, اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے, اس کی تیوہار میں ہم شرکت نہیں کریں گے, تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گوارا ہے. لیکن عقیدے کا مسئلہ ہے, اس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اگر عقیدہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ نکل گیا. ایک شخص ہے پوری زندگی وہ راتوں تہجد پڑھتا رہے, پورا دن روزہ رکھتا رہے, لیکن اگر عقیدہ میرے بھائیوں گڑبڑ ہے, اگر توحید میں خلل ہے, اگر توحید کے ساتھ شرک ہے, تو سب چوپٹ, سب بیکار. لیکن وہیں پر دوسرا مسلمان ہے, عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں, لیکن رب سے وہ ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, اس کا توحید شرک سے پاک ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ اسے کسی نہ کسی دن جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیو آپ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر کہا تھا انی اراک و قومک فی ضلال مبین, اے ابا جان,
اے والد محترم سن لو، آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں پوری قوم ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو، وطن کو، سب کچھ چھوڑا اور اپنے توحید کی حفاظت کر دی، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، رب کی طرف سے آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ ہمارے اعتماد کی رسی رب العالمین سے کبھی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ سیرت ابراہیمی کا بڑا عظیم پیغام ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پر مصیبت آئی کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے پریشان کیا کہ نہیں کیا۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ صرف توحید کی بات کی تھی، صرف ایک بات کہی، کہا رب کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ قوم کا جواب تھا حرقوہ، شخص کو آگ کے حوالے۔ جواب تھا قوم کا حرقوہ، ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو۔ یہ کہتا ہے رب ایک ہے، تنہا ایک کی عبادت کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتوں کو ایک طرف کیا، اپنا اعتماد اپنے رب سے جوڑے رکھا، رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قوم کا جواب ہے کہ آگ میں ڈال دو، قوم تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، مصیبتوں کا سامان ہے، آزمائشیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد تو دیکھو، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لوگوں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جس رب نے توحید کے پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، وہی رب میری حفاظت بھی کرے گا، وہی رب مجھے بچائے گا۔ اور قوم نے دیکھا، دنیا نے محفوظ رکھا، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، قوم نے آگ جلایا، اس کے بعد دہتے ہوئے شعلوں کے حوالے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو کر دیا۔ معاملہ الٹا ہو گیا، آگ کا کام تھا جلانا، لیکن وہ آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن گئی۔ آگ نے ذرہ برابر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر یا ان کی ذات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا فائدہ۔ جب رب پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر جاننا ہو اور اگر پڑھنا ہو، سننا ہو تو آخری نبی پیغمبر عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ جب آپ کے گھر کو کفار نے گھیرا تھا، اس وقت بھی ان کی پوری پلاننگ تھی محمد کو آج قتل کر دینا ہے۔ ابو جہل جیسے لیڈر، مکہ کے بڑے بڑے لیڈر اور جرنیل گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اسلحوں سے لگے ہوئے ہیں، صرف ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے بلکہ لیڈران نے گھر گھیر رکھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ انہیں کے بیچ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ ایسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے عظیم چیز عطا فرمائے گا۔ ہم نے کسی شخص کو اس دنیا کے اندر اس وجہ سے چھوڑا کہ وہ دین سے دور تھا، اس وجہ سے چھوڑا کہ وہ شخص شراب پیتا تھا۔ ہم نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ باتوں کو نہیں مانا۔ ہم نے کسی شخص سے اپنے تعلقات اس وجہ سے توڑ لیے کہ اس شخص کے یہاں شرک موجود تھا، وہ شرک کی دعوت دیتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے عظیم شخص عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں اس سے عظیم دولت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا، کیا کچھ نہیں چھوڑا، پورا وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا،
यहाँ आज तो मामला ये है कि अगर एक बित्ता किसी की जमीन पर कब्जा कर लो तो इंसान क्या से क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, वो हम लोग समझते हैं। वहां मामला ये है कि रब के लिए पूरा वतन, पूरा घर, पूरी रिश्तेदारियां छूट गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी अजीम दौलत अता फरमाई। कुरान ने नकल किया, फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दुनिल्लाह वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूबा व कुल्लन जअलना नबिय्या। कहोगे क्या मिला इब्राहिम को? कौन सी दौलत, कौन सी हवेली, कौन सा बंगला है इब्राहिम का इस दुनिया के अंदर? इतनी अजीम दौलत दी। कुरान ने उसका जिक्र किया, इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ा, बदले में हमने उन्हें इसहाक और याकूब दे दिया। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं दिया इब्राहिम, सिर्फ इसहाक दिया और याकूब दिया। बेटा भी नबी, पोता भी नबी, नबूवत का दो सिलसिला कायम कर दिया। ये दौलत दी, नबूवत की दौलत अल्लाह ने इब्राहिम को अता कर दी कि इब्राहिम जाओ, तुमने सब कुछ अगर छोड़ा है तो दो कुछ और काम कर लो, नबी हो जाओगे और आगे जोड़ लो। इसहाक को भी नबी बना दिया और याकूब को भी नबी बना दिया। लेकिन ये उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए इतनी सारी चीजें छोड़ी। हम भी अगर अपने रब के लिए दुनिया की कोई चीज छोड़ते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा रब भी हमें कोई ना कोई उससे बेहतर और उससे खैर वाली चीज अता फरमाएगा। शर्त ये है कि हमारा एतमाद और भरोसा तो हो। यहाँ मामला ये है कि हमारा एतमाद और भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर रब की इताअत का शौक किस कदर भरा हुआ है, बंदगी का, रब को राजी करने का शौक देखो। एक कौम है बनी इसराइल, अल्लाह ने उनसे क्या कहा था? अल्लाह ने उनसे कहा था गाय ज़ब्ह कर दो। जानवर की बात की थी अल्लाह ने, जिगर के टुकड़े की बात नहीं की थी, बेटे को नहीं मांगा, सिर्फ एक गाय की, जानवर की बात की थी अल्लाह ने कि एक जानवर गाय ज़ब्ह कर दो। कौम ने कई सवालात कर डाले और मुमकिन था कि वो कौम जानवर भी ज़ब्ह ना करती। कई सवालात किए, गाय का रंग कैसा होना चाहिए, खेत में गई हो कि ना गई हो, मोटी हो दुबली हो, किस तरह की गाय होनी चाहिए। कई सवालात कौम ने कर डाला और मुमकिन था कि वो लोग गाय की ज़ब्ह न करते। और यहाँ मामला ये है इब्राहिम का, वहाँ कौम का मामला है, यहाँ इब्राहिम का मामला है, एक शख्स की जिंदगी का मामला है। जिंदगी के आखिरी मरहले में तो एक बेटा भी अल्लाह ने दिया था इस्माइल को, और हुक्म क्या दिया? मेरे रास्ते में ज़रूर। आप फर्क देखो, वहां पूरी कौम है, पूरी कौम से सिर्फ एक गाय के ज़ब्ह करने का मुताला है और मुमकिन था कि वो कौम तैयार ना हो। यहाँ सिर्फ क्या है? एक शख्स है, जिगर का टुकड़ा रब ने मांगा। 80 साल से ज़ायद की उम्र में एक बेटा मिला था, बुढ़ापे का सारा का मेरे रास्ते में ज़रूर। इब्राहिम ने कोई सवाल किया? पूरा कुरान पढ़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल कुछ भी नहीं पूछा, सीधा रब का हुक्म हुआ, हुक्म की तामील हो जाए। ये है इताअत, ये है बंदगी, ये है रब से गुर्बत हासिल करने का जज्बा और शौक। जब इस तरह का शौक और जज्बा होगा तब जाकर के हमें आखिरत में कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये पैगाम देती है, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। हम एक जानवर ज़ब्ह करते हैं, लेकिन मकसूद ये है कि जहां रब का फरमान आ जाए, जहां आखिरी नबी का फरमान आ जाए, वहां ख्वाहिशात को ज़ब्ह कर दो। नींद आ रही है, नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ो। सूदी कारोबार है, किसी ने समझाया, बात समझ में आ गई, छोड़ दो। क्यों? रब का मामला है, दिल तो कह रहा है सूदी कारोबार करें, बहुत फायदा आता है, शानदार घर बन जाएंगे, शानदार गाड़ियां आ जाएंगी, हराम कारोबार है, सब कुछ पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। लेकिन ये सोचो कि रब का मामला है, यहाँ पर हराम खा रहे हो, पी रहे हो, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी।
دو دعائیں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک دعا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ ہر مسلمان جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، نیک اور صالح بیٹا مانگا۔ اس دعا میں دو باتیں ہیں میرے بھائی، دو باتیں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ رب کے علاوہ دنیا کا کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی امام ہو، کوئی حافظ ہو، کتنا بڑا متقی شخص کیوں نہ ہو، وہ بیٹا نہیں دے سکتا۔ کچھ دولتیں، کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ بندہ نہیں دے سکتا ہے، نہیں عطا کر سکتا۔ انہیں میں سے اولاد بھی ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا رب کے سوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگا، 80 سے زائد عمر ہو چکی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر لا علاج بتا دیں، دنیا کی ساری جگہوں پر آپ جائیں، مایوس ہو جائیں، سب لوگ کہہ دیں ناممکن ہے، لیکن ایک در، ایک چوکھٹ اور ایک جگہ ایسی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تک سانس چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، رب سے مانگتے رہو، وہ عطا کرے گا۔ ناممکنات کو ممکنات میں تو وہ بدلتا ہے، وہ تو اس کا کام ہے۔ جیسے ابراہیم کو اس نے اسماعیل عطا کر دیا، رب ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ طریقہ صحیح ہو، صحیح طریقے سے ہم مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہمیں عطا کرے گا جو ہم مانگیں۔ دوسری بات اس دعا کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے کہ نیک اور صالح اولاد ہمیشہ مانگو، نیک اور صالح اولاد ہمیشہ مانگو۔ ایک باپ کے لیے یہ دنیا اس وقت جہنم بن جاتی ہے جب اس کی اولاد بگڑ جائے۔ ایک باپ کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عذاب اور رسوائی کا، ذلت کا سب سے بڑا اگر سامان کوئی چیز ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد بگڑ جائے۔ اولاد بگڑ گئی، منٹوں میں باپ نے جو عزت اپنی قوم میں بنائی ہے وہ اولاد لے لی۔ اولاد بگڑ جائے، گھر پہ ہمیشہ شکوے شکایتیں آتی ہیں، لیکن اگر صالح اولاد مل جائے تو باپ کا قد سماج میں، معاشرے میں اونچا ہو جاتا ہے۔ باپ کی ایک عزت قوم کے درمیان بن جاتی ہے، اور تاریخ کی کئی مثالیں میرے بھائیوں ایسی ہمیں ملتی ہیں۔ دوسری بات ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ذکر کرنے کے بعد پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ایک اور دعا کے اندر ہے کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو، نسلوں کی دعا کی تھی، صرف ایک اولاد نہیں، نسلوں کو، یعنی جب تک قیامت رہے میری نسل سے جتنے لوگ آتے ہیں، میری نسل جو پوری ہے سب کو تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ ایک دعا میں تو خصوصی طور پر نماز کا ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ نماز کی عظمت کو وہ سمجھتے تھے، نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اور ایک دوسرے میں دعا کی شرک سے محفوظ رکھنا۔ یہ آخری بات ہے، آخری دعا ہے، آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ اس دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی صرف اپنی فکر نہیں تھی کہ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی جیسے تیسے، اب یہ بچے ہیں، ان کی نسلیں، یہ لوگ جانے، ان کا مسئلہ ہے، یہ لوگ جانے، مجھ سے کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم کو فکر تھی علیہ السلام، انہوں نے کہا اے اللہ تو مجھ کو اور میری نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھنا، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اللہ وہ شرک سے محفوظ نہیں تھے، لیکن دنیا کو پیغام دینا تھا، لوگوں سمجھ لو یہ شرک، بتوں کی عبادت کتنی بھیانک چیز ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے نفس سے پوچھے۔ آج ایک بزنس مین باپ ہوتا ہے، ایک اچھی کمائی کرنے والا باپ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ باپ ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے
کہ میری اولاد بھی میری طرح تعلیم یافتہ ہو جائے، میری اولاد بھی میری طرح ایک بزنس مین بن جائے، میری اولاد بھی میری طرح ایک بہترین پوسٹ پر ہو۔ ساری فکر دامنگیر ہوتی ہے، لیکن کتنی بار ہم نے سوچا، کتنی بار ہم نے اپنے آپ سے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسل کے لیے اپنے رب سے سوال کیا ہے، اپنے رب سے کہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بھی اور میری پوری نسل کو شرک سے محفوظ رکھنا، اے اللہ تو مجھے اور میری پوری نسل کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا اور نماز کا قائم کرنے والا بنانا۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے۔ ضرورت ہے ان دعاؤں کو پڑھیں اور اسی طریقے کی دعائیں ہم لوگ بھی میرے بھائیوں مانگا کریں۔ عید کے حوالے سے آخری بات آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں قبرستان جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار عید آئی، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی۔ کیا آپ پوری حدیث کی کتاب میں سے ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن قبرستان گئے ہوں خصوصی طور پر؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے کوئی بھی ہو، زندگی میں 24 گھنٹہ سال کے 365 دن رب کا دروازہ کھلا ہے، کبھی بھی آپ مانگو۔ مسجد میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو دعا مانگنا ہے مانگو، ان کی مغفرت کے لیے جو بھی دعائیں مانگنی ہے مانگو۔ لیکن یہ کیا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے، رسول اکرم نے 2 دن خوشی کے ہمیں عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب کیا کریں؟ جا کر کے ہم قبرستان پر وہ وقت گزاریں، وہاں پر ہم جا کر کے دعا کریں؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے میرے بھائی، کہیں بھی اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آپ کبھی بھی مانگو، لیکن خاص کرنا عید کے دن۔ دیکھو ابھی کتنے سارے لوگ سیدھے عیدگاہ سے نکلیں گے، قبرستان جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارے گھر کا کوئی شخص ہمیں سال میں صرف ایک بار یاد آتا ہے، صرف ایک بار جائیں اس کے قبرستان پر دعا مانگے۔ پہلی بات، دعا مانگنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ قبر کی زیارت اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، اس لیے تاکہ آخرت یاد آ سکے، آخرت یاد آ سکے کہ لوگوں ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مٹی کے حوالے ہو جانا ہے۔ تو جو چیزیں غلط ہیں ان سے دور رہیں، اور جو کچھ پیغامات باتیں ہم نے سنی ہیں آج کے اس خطبے میں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں تم انہیں مکمل طور پر صحت یاب کر دے۔ الہ العالمین، جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے تو انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور انہیں قیامت کے دن انبیاء کرام، شہداء اعظام، صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین، تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔